محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على سورہ مبارک فاتحہ لأرواح المؤمنین والمؤمنات بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على الرسول المسدد والمصطفى الامجد سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومحبوب الہنا العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاة والسلام لکل مقبل ادبار وما ادبر کان لم یکن بلندتر صلوات دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ مومنین و مومنات کی اطاعت و عبادت و دعاؤں کو قبول فرمائے۔ خداوندہ تمام مومنین و مومنات کو بہترین اجر عطا فرما، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن و سیرہ اہل بیت پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ خدایا تمام مومنین و مومنات کو کربلا کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بار دیگر اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلندتر صلوات۔ ایام امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں۔ قیام امام حسین اور درس و لیسن کے جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے، اس میں سے ایک درس عقیدے اور عمل کا درس ہے۔ امام حسین کی قربانی جہاں مختلف چیزوں کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہاں یہ بہت بڑی قربانی عقیدے اور عمل کو بھی بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ امام نے عقیدے اور عمل کے دفاع کی جنگ کی ہے۔ اگر آپ آئیں اور نگاہ کریں، بنو امیہ کی پوری کوشش تھی اسلام اور عقیدہ اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ میں تھوڑی سی فکری باتیں آپ سے چند کروں گا۔ پوری کوشش تھی یزید کی، پھر یزید سے پہلے اس کے بابا کی، کہ حتیٰ توحید کو مٹا دیا جائے۔ جب سر امام حسین پہنچا ہے شام میں تو وہ یہی شعر پڑھ رہا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، یہ بنو ہاشم کی رچائی ہوئی بات ہے۔ تو اس سے جو چیز ظاہر ہو رہی تھی کہ سیریا کے اندر وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، خلیفہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جس ٹائٹل کو یوز کر رہا تھا اسی کے حوالے سے وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ وہ کمپلیٹلی چاہ رہا تھا کہ عقیدہ اسلام، عقیدہ توحید ختم ہو جائے، عقیدہ نبوت ختم ہو جائے، عقیدہ قرآن اور مات ختم ہو جائے۔ وہاں امام حسین علیہ السلام آئے ہیں۔ امام نے عقیدہ توحید کا دفاع کیا ہے اور اس کے لیے امام نے قربانی دی ہے۔ امام نے دونوں چیزوں کو، عقیدہ اور عمل دونوں کو امام نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ اور عمل کو کیسا امام نے دفاع کیا ہے؟ تیروں کے سائے میں نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ تیروں کے سائے میں امام نے مصلی عبادت بچھا کے اس کی توحید کا دنیا کو بتایا ہے کہ اس کی توحید کیا ہے۔ امام نے وہاں اپنے پورے کا پورا گھر قربان کیا ہے۔
امام نے عقیدہ معاد و قیامت کے مرنے کے بعد بھی کوئی انسان جو ہے وہ اٹھے گا ادھر یا ادھر، پھر اس کی اپنی مرضی، جہاں وہ اس کا عمل لے جائے وہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو جو ہے وہ دفاع کیا ہے، عقیدے کو بھی اور عمل کو بھی۔ آج اگر کوئی بندہ غیر از اسلام عقیدہ رکھتا ہے تو وہ قطعاً امام حسین کے اس مقصد سے دور ہے کہ جس کے لیے امام نے قربانی دی ہے۔ اگر آج کسی بندے کا بھی عمل حقیقت قرآن و اہل بیت سے دور ہے، وہ قطعاً امام حسین سے دور ہے۔ اگر وہ اپنا عمل اپنے حساب سے انجام دے رہا ہے تو وہ امام حسین سے دور ہے، کیونکہ امام نے جو حقیقت اسلام تھی اور حقیقی عقیدہ اور بیلیف اور جو اس کے بعد ایکشن اور عمل تھا، امام نے اس کو آ کر بیان کیا ہے۔ انسانی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی فرمان جس کو میں نے ابتدائے گفتگو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، واقعاً عجیب ہے امام علی کا یہ فرمان۔ فرمایا لِكُلِّ مُقْبِلٍ ادبار، ایھا الناس، اے آنے والو، جو بھی دنیا میں آئے گا اس کو ایک دن جانا ہے، ہر آنے والا پلٹے گا۔ کسی نے اس جگہ پہ باقی نہیں رہنا، کسی نے اس جگہ پہ فار ایور نہیں رکنا یہاں پر آ کر۔ لِكُلِّ مُقْبِلٍ ادبار، جو آیا ہے واپس جائے گا، جو آیا ہے اس کو پلٹنا ہے۔ اور پھر یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو پلٹنا ہے وَمَا أَدْبَرَ كَانَ لَمْ يَكُنْ، اور جب یہ پلٹ جائے گا کچھ عرصے کے بعد اور کچھ دنوں کے بعد ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ آیا ہی نہیں ہے، جیسے یہ آیا ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کے سب۔ تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، انسان یوں ہے۔ سوال یہاں پر ہے جس سے میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ آئیں دیکھیں ہم کیا کریں، ایسا کون سا کام کریں کہ ہمارا آنا اس دنیا میں ہمیں بقا دے، ہمارا آنا اس حالت میں نہ ہو کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور جائیں تو پھر ایسا لگے کہ جیسے آئے ہی نہیں تھے۔ دنیا بھری پڑی ہے ایسے افراد سے، بہت سارے لوگ دنیا میں آئے تھے، رکے اور پھر چلے گئے، پتہ ہی نہیں ہے ان کا، جیسے ان کا کوئی نام ہی نہ ہو، جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ ہاں، امیر المومنین کا یہ فرمان کلی نہیں ہے کہ جو آئے گا، آج بھی کچھ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، دنیا میں آئے تھے، تھوڑے ٹائم کے لیے رکے تھے، خدا کے پاس گئے ہیں، لیکن آج بھی ایسے کہ وہ دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں۔ تو کیا ایسا کوئی فارمولا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی ویلیو پیدا کر سکیں، اپنی ارزش پیدا کر سکیں؟ ہاں عزیزان محترم، اگر ہم نے اپنی ویلیو پیدا کرنی ہے دنیا کے اندر کہ ہم آئیں، تھوڑا ٹائم رکیں اور پھر دنیا میں ہمیں یاد رکھا جائے، تو اس کے لیے جو بہترین چیز بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے، آئیں اپنے عقیدے اور عمل کو درست کریں۔ یہ عقیدہ اور عمل ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں بقا دیتا ہے، اس دنیا میں اس کو باقی رکھتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان دنیا میں اس کا آنا اور جانا دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں اور اپنے مومنین کی طرف نگاہ کرتے ہیں، عقیدہ اور عمل، اور پھر اسی کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کافی سارے مومنین اس چیز پہ خوش رہتے ہیں اور پوری زندگی اسی چیز میں گزار دیتے ہیں کہ انسانی لائف کے لیے عقیدہ ہی کافی ہے، بس ہم نے عقیدہ رکھ لیا، ہم مسلمان ہیں، ہم امام حسین کو مانتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، انف، اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم گئے بہت ساری جگہوں پر، ایک بندے سے ہم نے کہا، ہمارے ساتھ تھے، ہم سفر تھے، نماز کا ٹائم ہوا، ہم نے کہا آپ نے نماز نہیں پڑھی، آئیں نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب آگے سے یہ دیا کہ مولانا صاحب نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اس لیے پڑھنی ہے کہ اس کو اللہ کو جو ہے وہ ماننا ہے، وہ تو میں آلریڈی مان چکا ہوں کہ وہ ہے، اب اس کے بعد ماننے کی کیا ضرورت ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں نے اپنے طرف سے اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ ان کی کامیابی فقط عقیدہ رکھ لینے سے کافی ہے۔ نہ عزیزان محترم، اللہ کے رسول کی ایک حدیث جس میں ابتدا سے لے کر اینڈ تک 4 باتیں رسول خدا نے کی ہیں اور بتا دیا ہے کہ کون سا عمل قابل قبول ہے اور نجات انسان کی کیسے ہے، یعنی انسان کی نجات کا ایک 4 پوائنٹ کی ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ایک فارمولہ دیا ہے۔ تو پہلا سوال اور اس کا جواب، اور اسی طریقے سے ہم آگے لے کے اس گفتگو کو چلیں گے، کیا فقط عقیدہ کافی ہے؟ ایک سوال ہے، کیا عقیدہ رکھ لینا کہ خدا ایک ہے، عقیدہ رکھ لینا کہ اس نے انبیاء بھیجے، عقیدہ رکھ لینا کہ قرآن ہے، یہ سب کچھ ہے اور بس کافی، اس کے بعد مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہ عزیزان، اللہ کے رسول سے جو حدیث آئی ہے وہ اسی چیز کو عرض کروں آپ خدمت میں بیان کر رہی ہے۔ فرمایا لا يقبل قول الا بالعمل، عقیدہ کافی نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک عقیدہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے عزیزان محترم۔ آپ آئیں، عمل کی بنیاد پر یہ سب کچھ انسان کو مل رہا ہے۔ شخص آیا ہے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں، یا علی مجھے نصیحت اور ایڈوائز کریں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، ان لوگوں جیسا مت ہو جانا
جو آخرت کی امید بغیر عمل کے لگائے بیٹھے ہیں. عمل نہیں کرتے اور آخرت کی امید لگائے بیٹھے. بس یہ ایڈوائز امام نے کی, جاؤ عمل کرو. ہم آئیں, چھوڑ دیں حدیث امام کو, آپ آ جائیں, نگاہ کریں قرآن مجید کی آیات کی طرف. سورہ عصر جس کو ہم متعدد بار قرآن مجید میں اور نماز میں تلاوت کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عقیدہ اور عمل دونوں ساتھ ہیں. کس کی نجات ہے؟ کون خسارے سے بچے گا؟ نجات کس کو ملے گی؟ جو عقیدے کے ساتھ ساتھ پھر اسی عقیدے کے مطابق عمل بھی انجام دیتا ہوگا. عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں قرآن مجید کی دوسری آیات کی طرف, سورہ مبارکہ نحل ورس نمبر عرض کروں آپ خدمت میں 32 کے اندر پھر اسی چیز کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ آئیں ادھر نگاہ کریں, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. جب ملائکہ روح و جان, جب ملائکہ موت ان کے بدن سے ان کی روح کو نکال رہے ہوں گے, در حالانکہ وہ پاک ہوں گے, یقولون سلام علیکم, وہ ملائکہ ان مومنین سے کہہ رہے ہوں گے جن کے بدن سے روح نکل رہی ہوگی, اسے کہہ رہے ہوں گے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سلام علیکم, تمہارے اوپر سلامتی ہے, گھبراؤ مت. ابھی اس کے بعد جو روح نکال رہے ہیں اس کے بعد کی جو جرنی سٹارٹ ہوگی وہ گھبرانے والی نہیں ہے. مومن کے لیے سخت ہوتا ہے, جبکہ جب بدن سے روح نکلتی ہے اور اسے دوسری طرف جانا ہوتا ہے ڈر جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ملائکہ ان سے کہیں گے سلام علیکم, پیس و سلامتی ہے, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. کس چیز کے لیے سلامتی ہے؟ ادخلوا الجنہ, جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت ہے تمہارے لیے. لیکن آخر میں یہی آیہ مجیدہ کے اندر کنڈیشن کو بیان کیا جا رہا ہے. جنت کون سی جنت؟ بما کنتم تعملون, اس عمل کے بدلے کی جنت کو جو تم دنیا میں انجام دیتے تھے. جنت بغیر عمل کے نہیں ہے, جب کہ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے. ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا, ہم نے عمل کرنا ہے, اس کے بدلے میں ہی جنت ملے گی. لیکن کیا جنت ہمارے عمل کے ایکول ہے؟ قطعاً نہیں. یہ اس کا فضل ہے, وہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے عمل کو جیسا بھی ہے قبول کر کے ہمیں اس کا بہترین اجر اور کئی گنا زیادہ اجر جنت کی صورت میں دے گا. ہمارا عمل ایکول ٹو جنت نہیں ہے, ہمارا عمل ہم نے کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ اس کا فضل ہے. فضل کے کیا میننگز ہیں میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. فضل کے میننگز یہ ہیں کہ انسان نے کام کیا ہے 1000 ٹی شلنگ کا اور اس کو دیا جائے 10,000. یہ جو اوپر والا 9 ہے وہ فضل کہلاتا ہے. یعنی وہ حق نہیں رکھتا تھا اتنے کا, لیکن اس کو دے دیا جاتا ہے. ہمارا عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ دے دیا, لیکن یہ اس کا لطف و کرم ہے. تو سورہ مبارکہ نحل کے اندر بھی بات عمل کی ہو رہی ہے عزیزان محترم. فقط عقیدہ کافی نہیں ہے. وہ لوگ اور وہ مومنین کے جو فقط اس عقیدے پہ ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں امام حسین سے محبت کافی ہے, نہ ہمیں اہل بیت سے محبت کافی ہے, نہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ عمل کی ہے. پھر آپ آ جائیں تیسری آیہ مجیدہ کی طرف جو سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے, آیت نمبر 12 کے اندر پھر ارشاد رب العزت کیا ہو رہا ہے؟ آپ آئیں نگاہ کریں, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات, قیامت کے دن اور محشر کے دن منافق میل و فیمیل, منافق مرد اور عورتیں کہیں گے للذین آمنوا, ایمان والوں سے کیا کہیں گے؟ انظرونا نکتبس من نورکم. وہ دیکھیں گے نا, روایت یوں کہتی ہے کہ منافق جب مومن کو دیکھے گا, مومن کے ساتھ میدان محشر میں ایک نور چل رہا ہوگا, ایک نور ہوگا ان کے ساتھ جو ان کی عظمت اور عزت میں اضافہ کر رہا ہوگا. منافق مرد اور عورتیں اسے کہیں گے کہ دیکھو یہ تھوڑا سا نور ہمیں بھی تو دے دو نا, نکتبس, تھوڑا سا نور ہمیں دے دو, ہم چاہتے ہیں کہ تم سے تھوڑا سا نور لے لیں. اچھا یہ جواب کیا دیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم. یہ مومنین جو نورانی ہوں گے وہ کہیں گے یہ نور یہاں تھوڑا مل رہا ہے, یہ نور پیچھے سے لے کے آئے ہیں, یہ نور دنیا سے لیا ہے, یہ نور وہی عمل صالح ہے جس سے ہمیں نور ملا ہے, یہ وہی مجلس ابا عبداللہ الحسین کا نور ہے, یہ وہی قرآن مجید کی تلاوت کا نور ہے, یہ وہی چیریٹی اور لوگوں کی مدد کرنے کا نور ہے, یہ وہی نماز اول وقت پڑھنے کا نور ہے, یہ وہی روزہ رکھنے کا نور ہے, حج کر, یہ وہاں سے نور ملے. نور یہاں تھوڑا ہے کہ تمہیں تھوڑا سا دے دیں. قرآن کہہ رہے ہیں وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, جاؤ واپس پلٹ جاؤ, یہ نور دنیا سے ملتا ہے یہاں نہیں ہے, یہ نور عمل ہے, یہ قیامت کے دن نہیں مل رہا, وہاں چلے جاؤ. اچھا ان کو یوں جواب, قرآن کہہ رہے ہیں یوں اس کو جواب, یعنی بالکل جدا کر دیا جائے گا. اور پھر آیت کہتی ہے فضرب بینہم بسور, پھر ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کو رکھ دیا جائے گا. منافقین اس طرف چلے جائیں گے, مومنین جنت کی طرف اور بہشت کی طرف چلے جائیں گے, ایک دیوار درمیان میں آ جائے گی, ایک دیوار آ جائے گی درمیان میں. عجیب ہے. اور اگلی آیت کا اگلا حصہ کہہ رہا ہے لہو بابن,
اس دیوار کے اندر ایک ڈور ہوگا اور ایک دروازہ بنے گا. پھر ہوگا کیا؟ فرمایا باطنہ فیہ رحمہ، ڈور کے ان سائڈ میں جو ہے وہ کیا ہوگی؟ رحمت خدا ہوگی. اور ڈور کے آؤٹ سائڈ میں کیا ہوگی؟ ظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی دوسری طرف عذاب ہوگا. ہوگی ایک دیوار، اس کے اس طرف عذاب ہوگا، اس طرف رحمت پروردگار ہوگا. تو عیسیٰ مجیدہ میں بھی بات کیا ہو رہی ہے عزیزان؟ عمل کی ہو رہی ہے. فقط عقیدہ کافی نہیں ہے. عقیدے کے ساتھ میرا عمل، جو چیز مجھے کہی گئی ہے، میں نے خدا پہ عقیدہ رکھا ہے، اس کی توحید پہ، تو جو قرآن میں اس نے آرڈر دیا مجھے اس کو فالو کرنا ہے عمل کی صورت میں. مجھے رسالت پہ میں نے عقیدہ رکھا ہے تو مجھے فالو کرنا ہے اس کے تمام تر چیزوں کو. تو یہ عمل کی بات جو ہے وہ عرض کر رہا تھا آپ خدمت میں. یوں اس کو جو ہے وہ پھر روایات نے جو ہے وہ بیان کیا. اچھا، روایت کے اندر 4 باتیں ہیں. عقیدہ کافی ہے؟ فرمایا نا، ساتھ میں عمل ضروری ہے. اچھا، کیا فقط عقیدہ اور عمل یہ 2 چیزیں کافی ہیں؟ فرمایا نا، فقط عقیدہ اور عمل بھی کافی نہیں ہے، بلکہ کون سا عمل چاہیے یہاں پر؟ فرمایا وہ عمل کہ جس میں نیت خالص ہو. یہ تیسری شرط ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ نجات حاصل کرے دنیا کے اندر آنے کے بعد، تو فقط عمل بھی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ نیت بھی ضروری ہے. نیت خالصہ ہو. اگر عمل کر رہا ہے لیکن عمل میں ریاکاری ہے، عمل کر رہا ہے لیکن عمل میں عجب و تکبر ہے، بڑا پن ہے، مجھ جیسا کوئی نمازی ہے، مجھ جیسا کوئی روزہ دار ہے، مجھ جیسا کوئی چیریٹی کرنے والا ہے، مجھ جیسا کوئی خیر خواہ ہے دنیا کا، میں نے ختم ہو گیا. عمل تو کر رہا ہے لیکن ساتھ میں حسد کرتا ہے. چند چیزیں روایات کے اندر آئی ہیں جو عمل کو تباہ کر دیتی ہیں. ایک ریاکاری، دکھاوا، ایک اسی کے اندر ریاکاری کے ساتھ ساتھ عجب، بڑا پن عمل کو، ایک اسی میں حسد ہے، مومنین کے ساتھ حسد کرنا کسی بھی عنوان سے. یہ چیزیں بھی انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں اور تباہ کر دیتی ہیں. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یوں روایت آگے چلتی ہے. روایت کس چیز کو بیان کرتی ہے؟ فرمایا کہ فقط یہ چیز، وَلَا يَقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، عقیدہ اور عمل کافی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ پلس نیت آ جائے، کہ آپ کی نیت کا بھی ٹھیک ہونا. یہ سب چیزیں سخت نہیں ہیں، قطعاً سخت نہیں ہیں. میں نے ایک عقیدہ رکھا، اس کے ساتھ پلس عمل کو جوڑنا ہے، اور عمل میں فقط اللہ کو رکھنا ہے، خدا کے لیے اس عمل کو انجام دینا ہے. ہاں، ایک چیز عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، سخت ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کا اپنے آپ کو بچانا. کبھی کبھی دل میں آ جاتی ہے ریاکاری، کبھی شیطان بہکاوا دے دیتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یوں نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے ایمان اتنی عظمت پہ نہیں ہے، کبھی کبھی بیچ میں آ جاتی. انسان احسان جتنا، جو ہی فیلنگ یہ والی آئے انسان فوراً توبہ کرے، انسان فوراً آگے سے معافی مانگے، اس پہ باقی نہ رہیں تاکہ عمل بچ جائے. عزیزان محترم، نیت اس کے اندر 3rd کنڈیشن کون سی ہے؟ نیت ہے. یہ نیت اتنی مہم ہے عزیزان محترم کہ آپ نگاہ کریں امام سجاد اپنی دعا کے اندر، یا پھر عرض کروں آپ خدمت میں رسالہ حقوق کے اندر، امام علیہ السلام دعائے مکارم اخلاق کے اندر، دعائے مکارم اخلاق کے اندر امام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ آپ آئیں امام کی دعا کی طرف توجہ کریں. امام فرما رہے ہیں، الہی وانتہی بنیتی الی احسن النیات، خدایا میں تجھ سے چاہ رہا ہوں میری نیت کو بہترین نیت پہ اینڈ کرنا. میری نیت میں، یعنی کیا مطلب بہترین نیت پہ اینڈ کرنا؟ یعنی جب میں عمل کو سٹارٹ کروں، بگننگ سے لے کر اینڈنگ تک، اس میں کہیں پہ بھی ریا نہ آئے. کبھی کبھی انسان کا سٹارٹنگ میں عمل اچھا ہوتا ہے، بیچ میں آ کے خراب ہو جاتا ہے. کبھی سٹارٹنگ میں بھی اچھا ہوتا ہے، درمیان میں بھی اچھا ہوتا ہے، اینڈ میں جا کے اس کو خراب کر بیٹھتا ہے. امام کہہ رہے ہیں الی احسن النیات، اینڈ تک میرے عمل کو بہترین رکھنا اور میری نیت کو اچھا رکھنا. اور اسی طرح فرمایا وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، مولا میرے عمل کو، خدایا میرے عمل کو بہترین عمل قرار دینا جس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو. آپ آئیں، ہم قرآن مجید میں کہتے ہیں، آیت میں کیا پڑھتے ہیں کہ خداوند متعال نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے. وہاں پر فقط عمل کی بات نہیں آئی ہے، احسن. امام سے پوچھا گیا، 6 امام سے، مولا احسن عمل کیا ہے؟ فرمایا احسن عمل سے مراد قطعاً اکثر عمل نہیں ہے، بلکہ اسوبکم عملا، خالص عمل ہے. ممکن ہے ایک بندہ 100 رکعت نماز پڑھ دے، سارے اعمال کر لے جتنے بھی شب قدر میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن سب عمل کے اندر نیت صحیح نہیں تھی، دکھاوا تھا، ضرورت نہیں. لیکن ایک بندہ ہے 2 رکعت نماز پڑھے شب قدر، قابل قبول. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس کی قبول ہو جائے وہ کبھی کم ہوتی نہیں ہے، جس کا عمل قبول ہو جائے وہ کم نہیں ہے. کم ادھر ہے کہ جب قبول نہیں ہو رہا ہے. یہ چیزیں مہم اور ضروری ہیں عزیزان محترم. اسی کے ساتھ ایک چیز اور جو ضروری ہے اور جس کی طرف توجہ کرنی ہے، عمل میں پھر اہم و مہم کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اب تک ہم نے 3 باتیں کی ہیں. کیا نیت کافی ہے؟ فرمایا نا، نیت کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. کیا نیت اور عمل 2 کافی ہیں؟ فرمایا نا، ان دونوں کے ساتھ
یعنی عقیدے اور عمل، کیا یہ دونوں عقیدہ اور عمل کافی ہیں؟ فرمایا نا، ان دونوں کے ساتھ نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، سب سے پہلے عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدے کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، اور عمل کے ساتھ نیت خالص ہونی چاہیے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اسی 3 باتوں میں ایک چیز اور یہاں پر اضافہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ اہم و مہم کا بھی خیال رکھا کریں۔ ایک دفعہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس میں بزی ہیں، وہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور کام ہے جو اس سے زیادہ مہم ہے، آپ اس ایک کام کو مت پکڑے رکھیں، اس کو چھوڑیں، دوسرے کام کی طرف جائیں جو اس سے زیادہ افضل ہے۔ فار ایگزامپل آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہیں پہ ایک مومن کو مشکل پیش آ گئی ہے، روایت میں یہاں تک ملتے ہیں آپ کعبے کا طواف چھوڑیں، پہلے جائیں اس کی مشکل کو حل کریں۔ ہو سکتا ہے اگر وہ تلف ہو جائے اور اس کی مشکل پیدا ہو جائے اور آپ طواف کر رہے تھے، یہ طواف قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وہاں اس کی مدد کرنا ضروری تھی۔ آپ نے نماز شروع کی، ساتھ ہی میں کسی کی جان کو خطرہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اگر میں نے نماز مکمل کی تو وہ اس کی جان ضائع ہو جائے گی، آپ نماز کو وہیں پہ ختم کریں اور اس کی جان کو بچائیں۔ روایت میں ملتا ہے بنی اسرائیل کا ایک عابد نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بچوں نے ایک برڈ اور پرندے کو پکڑا کہ جس کے جو ہے وہ فیدر اور اس کے پروں کو وہ نکال رہے تھے، تو پرندہ جو ہے اس کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے ایک پرندہ جو ہے وہ جس حالت میں ہوتا ہے کہ جب اس کو زجر اور تکلیف ہوتی، تو یہ نماز میں لگا رہا، بعد میں اسی بندے پہ عذاب آیا اور یہ مر گیا۔ تو لوگوں نے نبی سے پوچھا کہ یا نبی اللہ، یہ تو عابد تھا، کیوں مرا؟ وہی نازل ہوئی کہ بتا دے اس کو کہ میری مخلوق پہ اسی کے سامنے ظلم ہو رہا تھا، یہ میری کون سی نماز تھی کہ میری مخلوق پہ ظلم ہو رہا تھا اور یہ عبادت میں لگا ہوا تھا۔ نماز کی فلسفی ہی یہی ہے کہ میرے اندر خضوع آئے، میں ظلم پہ آواز بلند کر سکوں، میں ظلم پہ کسی کی مدد کر سکوں۔ میں جن نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہا ہوں اور مجھے ذرہ بھر میرے دل میں احساس نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا نا عزیزہ۔ ان تمام تر چیزوں کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ایک ایفیکٹ ہے، یہ ساری چیزیں اگر میرے اندر وہ چیزیں نہیں لا رہی ہیں تو پھر قبولیت میں مشکل ہے۔ میں آؤں دیکھو اور مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے اور بیٹھوں، اگر میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے اندر لوگوں کا درد نہیں ہے، میرے اندر احساس مر چکا ہے، یہ میری نماز ایک ہی جگہ پہ رکی ہوئی ہے، مجھے یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز کا تو مقصد یہی تھا کہ نماز تو انسان کے اندر خضوع و خشوع لاتی ہے، خشیت لاتی ہے، خوف لاتی ہے، خدا کا بھی خوف لاتی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے عظمت لاتی ہے۔ آگے چلیں بات کو، تو یہاں تک ہو گئی کتنی چیزیں عزیزان؟ 3 باتیں ہو گئیں۔ ہم آگے چلتے ہیں اور آگے آپ خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر فرماتے ہیں کیوں ان چیزوں کو جو ہے وہ مہم قرار دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں، عمل میں نیت نہیں ہوگی تو عمل محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ عمل کو بچانے کے لیے مسٹ یہ ہے کہ نیت آخر تک جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے۔ اب ہو گئی 3 باتیں۔ عقیدہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، عقیدے کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ عقیدہ اور عمل دونوں کافی ہے؟ فرمایا نہیں، اس کے ساتھ نیت ضروری ہے۔ اچھا، کیا اس کے ساتھ یہ 3 ہو جائیں تو پھر کافی ہو جائے گا؟ فرمایا نا، ایک چوتھی چیز اور بھی چاہیے۔ کہا وہ کیا؟ کہا عمل سنت رسول خدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ ہے عمل کر رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس کو نہیں چاہیے وہ شریعت کے مطابق عمل انجام دے۔ بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے، ان کو روزہ رکھنا ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق رکھنا ہے، ان کو روزہ افطار کرنا ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان کو، مثلا ہم نے ایک بندے سے بات کی کہ آپ زکوٰۃ و خمس کے پابند ہیں؟ کہا نہیں۔ تو پھر کہا میں چیریٹی کرتا ہوں لیکن میں زکوٰۃ و خمس کا پابند نہیں ہوں۔ بابا جان، آپ وہی زکوٰۃ و خمس چیریٹی ہی تو ہے، آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے جائیں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ایک بندہ ہے وضو کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، وضو باطل کرتا ہے، پوری زندگی بارگاہ خدا میں جائے گا، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ خدا کا نہیں، خدا میں کر رہا تھا، کر رہے تھے لیکن سنت رسول کے مطابق کرنا تھا۔ قرآن مجید کی واضح آیات موجود تھی کہ تم نے رسول کو فالو کرنا ہے، اس کی سیرت کو فالو کرنا ہے، تم نے اپنی مرضی بیچ میں ایڈ نہیں کرنی ہے۔ میں یوں عبادت کرنا، میری عبادت کا یہ سٹائل ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں اپنی مرضی کو بیچ میں لے آنے والے؟ فرق یہی تو مشکل ہے عباد الرحمن اور ابلیس اور شیطان میں۔ شیطان بھی یہی کہہ رہا تھا، خدایا میں عبادت کروں گا تیری لیکن کروں گا اپنی مرضی سے۔ اچھا آیا، اب جواب کیا آیا وہاں پر؟ میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جواب یوں آیا ہے، فرمایا لا حاجت لی الی عبادتک، مجھے رب کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے بغیر بھی میں خدا ہوں، تیری عبادت کے ساتھ میں خدا نہیں ہوں، تیری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ انما ارید ان اعبد حیث ارید لا من حیث ترید، میں چاہتا ہوں میری ویسے عبادت ہو جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ وہ عبادت جیسے تو چاہتا ہے۔ دنیا بھری پڑی ہے اپنی مرضی کے ساتھ کرتے ہیں، نہیں، مجھے فالو کرنا ہے رسول خدا کی سیرت کو۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں عبادت وہ ہے جو معبود کی مرضی کے مطابق ہو، نہ کہ وہ ہے جو عبد کی مرضی کے مطابق، وہ تو پھر عبادت نہ ہوئی، وہ تو پھر خواہشات ہو گئی میری اپنی۔ اس لیے حضرت عبدالعظیم حسنی جو 4 ائمہ کے شاگرد ہیں،
اس کے باوجود ہمارے 10th امام کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں مولا پلیز میرا بلیف اور میرا عمل سن لے، میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ امام نے پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ جبکہ 3 اماموں سے پہلے ان کا شاگرد ہے۔ امام کے پاس آیا، سلام کیا، امام نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا میں آیا ہوں، سن لیں میرا عقیدے، میرے سن لیں، عقیدے کے ساتھ ساتھ میرے عمل کو بھی دیکھ لیں، میں وضو یوں کرتا ہوں، میں نماز ایسے پڑھتا ہوں، میں روزہ ایسے رکھتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں؟ امام سے سٹیمپ لی ہے، اس کے پرفیکٹ ہونے کی تائید لیے اور پھر اٹھائے۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کی، لیکن کبھی بھی جا کر کویسچن نہیں کریں گے اہل علم سے، پروفیشنل سے، کہ دیکھیں ہم یوں زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک بھی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں جا کر کویسچن کریں گے اور نہیں پوچھیں گے، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں بچے گا، کیونکہ خدا تو فرمائے گا میں نے قرآن بھی نازل کر دیا تھا، میرے رسول کی سیرت بھی تھی، فقہا بھی تھے، بکس بھی تھی، سب کچھ تھا، اور کہا گیا تھا کہ اس کے عمل مطابق جو ہے وہ عمل انجام دینا ہے۔ میری بات ختم ہو گئی، ذہن میں رکھیے گا، اگر چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے نجات کے ساتھ جائیں اور ان چیزوں میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں اور دنیا کے اندر ہماری زندگی ایک ویلیو والی زندگی بن سکے، تو پھر فرمایا 4 چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ عقیدہ ہو، عمل خالص ہو، اور وہ عمل خالص سنت رسول اور آل رسول کے مطابق ہو، تو پھر جا کر جو ہے وہ انسان کی نجات ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں۔ ایام عزا ہیں، امام حسین کے دن چل رہے ہیں عزیزان۔ خداوند متعال ہم سب کو زیارت ابا عبداللہ نصیب فرمائے۔ میری لاکھ جانے قربان ہوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت کربلا میں ہوں گے، لیکن یہ بڑا کریم گھرانہ ہے۔ فرمایا اگر دور بیٹھ کر بھی ہم سے سلام کر لو، ہم تمہارا سلام سنتے ہیں۔ آئیں مل کے ایک سلام بھیج دیتے ہیں کربلا کے غریب کو۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا قبول فرمائیے گا ہمارے سلام کو اپنی بارگاہ میں، اے کریم ابن کریم۔ ہاں عزیزان، ایک عالم دین بیت کسی فقیہ کی گھر میں مجلس پڑھ رہے تھے، 5 تھا یا 10 تھا، ٹاپک چل رہا تھا جنت کے جو دروازے ہیں، ہر ڈور کا اپنا نام ہے اور اس کے اوپر کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ کنڈیشنز ہوں گی وہ اس ڈور سے داخل ہوگا۔ یہ بیان کر رہے تھے، ایک شخص تھا کھڑا ہوا، کہا میرا سوال ہے عالم دین، کہا جی، کہا یہ جو کنڈیشنز بیان کر رہے ہو یہ بڑی سخت ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہاں ممکن ہے کہ ہم ان شرائط پہ عمل کر سکیں، کوئی آسان طریقہ بتاؤ بہشت میں جانے کا۔ یہ عالم دین کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، میں نے کہا کل دیکھوں گا۔ گھر میں آئے، کہا میں نے کتاب کھولی شیخ عباس قمی کی، پہلی لائن پہ دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الحسین ہے، ایک دروازہ امام حسین کے نام کا ہے۔ اگلے دن مجلس پڑھنے گئے، کہا اے شخص جس نے سوال پوچھا تھا، ہاں تجھے بتا رہا ہوں ایک دروازہ زہرا کے لال کے نام سے ہے، اس کی مجلس میں اس کی مظلومیت پہ گریہ کیا کر، اس کی مظلومیت پہ آنسو بہایا کر، اس کی مظلومیت کو محسوس کیا کر، خدا تجھے بھی بہشت عطا کرے گا۔ ہاں عزادارو، کون حسین؟ آپ بھی گریہ کر رہے ہیں، امام حسین پہ کس نے گریہ نہیں کیا عزادارو؟ پہلے دن دنیا میں آئے، نانا نے گریہ کیا، ماں فاطمہ نے گریہ کیا، کیا فقط ماں فاطمہ نے گریہ کیا؟ انبیاء نے گریہ کیا ہے۔ عزادارو، پہلی مجلس جب خدا نے ارادہ کیا ہے نا حضرت آدم کو امام حسین کا مصائب سنائے، جبرائیل امین کو نازل کیا، کہا اے جبرائیل جا کر آدم کو میرے حسین کی مصیبت سنا۔ آئے ہیں جبرائیل امین اور آ کر جو مصیبت پڑی ہے نا، وہ مصیبت امام حسین کی تشنگی اور پیاس کی تھی۔ امام حسین عاشور کے دن بہت پیاسے تھے عزادارو۔ فرمایا کان بینہ و بین السماء دخان، امام اتنا پیاسا تھا کہ امام کے اور آسمان کے درمیان امام کو سیاہی نظر آ رہی تھی، ہر طرف ڈارکنس نظر آ رہی تھی، کچھ ایسا نہیں تھا، امام اتنے پیاسے تھے۔ کہہ رہے تھے جبرائیل اے آدم، آخر الزمان نبی کا نواسہ بڑا پیاسا ہوگا، عاشور کے دن اس کی تشنگی بہت بڑھ جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے عزادارو، کچھ سال پہلے مکہ مینا میں ایک حادثہ ہوا تھا، حاجی بیچارے بہت سارے حاجی اس میں شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے۔ ایک ایرانی حاجی خیمے میں آیا تھا،
رو رہا تھا، کہہ رہا تھا یا ابا عبداللہ، مولا قربان جاؤں آپ پہ، اونچی اونچی آواز میں گریا کر رہا تھا اور امام کو یاد کر رہا تھا۔ ایک اور حاجی کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کیا وجہ ہے گریا کر رہے، کیوں امام کو ایسے یاد کر رہے؟ کہا کہ امام، آج تک میں مصائب میں سنتا تھا کہ عاشور کے دن امام کے اور آسمان کے درمیان حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، امام اتنے پیاسے تھے۔ کہا آج مجھے اس کا احساس ہوا۔ کہا کیوں، کیسے؟ کہا میرے ساتھ ایک حاجی کے بدن سے جان نکل رہی تھی، وہ پیاس کی وجہ سے مجھے کہہ رہا تھا آسمان کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو کہا نہیں، سیاہ نہیں ہوا، تو پیاسا ہے، تو پیاسا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہاں ازادار علماء نے لکھا ہے کربلا میں کچھ شہید ایسے تھے، کہا کہ انہیں مارنے کی ضرورت نہیں تھی، ان پہ تیر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اتنے پیاسے تھے اگر نہ مارتے پیاس سے مر جاتے۔ اس میں سے ایک علی اکبر ہے، ایک علی اصغر ہے، ایک ان کا غریب بابا ہے۔ ہاں ازاداروں کا علی اصغر اتنے پیاسے تھے اگر تیر نہ بھی مارتے علی اصغر کی جان بدن سے نکل جاتی۔ ہاں ازاداروں، یہ پیاس کتنی تھی کہ جب بہن مقتل میں پہنچی ہے، بی بی نے یاد کیا ہے، روایت میں ملتا ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، امام آئیں گے، کعبے کی ٹیک لگائیں گے۔ اب حق تو یہ بنتا ہے امام اپنے آپ کو یوں انٹروڈیوس کریں، یوں تعارف کریں، یا اہل العالم، میرے نانا رسول ہیں، میرے نانا، میرے دادا علی ابن ابی طالب ہیں۔ روایت کہتی ہے یوں نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے لوگوں میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں، جس کے بدن سے اس کا لباس لوٹ لیا گیا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس پر کربلا میں گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ازادارو، بی بی جب مقتل میں پہنچی ہے، پہلا بہن بی بی نے یہی کیا ہے، فرمایا میرے بابا تجھ پہ قربان جائیں، اے حسین تجھے کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ اور بیٹی بھی یہی پوچھ رہی تھی امام کے ذوالجناح سے، کہہ رہی تھی سکینہ یا جواد ابی، یا جواد ابی حل سوکے یا ابی ہم کو تلات شانا۔ ہاں بیٹی کو زیادہ احساس ہوتا ہے نا باپ کا ازادارو۔ روایت میں ملتا ہے پیاس کتنی تھی ازادارو، کسی بھی جگہ پر امام نے یوں یاد نہیں کیا ہے اپنے شیعوں کو، یوں شکوہ نہیں کیا ہے۔ امام حسین جب علی اصغر کو لے کے چلے ہیں نا، پھر یوں کہہ رہے تھے مہما یا شیعتی مہما ان شریف تو مائے عزبن فذکرونی، فرمایا کہ جب پانی پینا، علماء نے بڑا پیارا جملہ یہاں پر کہا ہے کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ جب پیاس لگے مجھے یاد کرنا، کہا نہیں جب پانی پی لینا مجھے یاد کرنا، کہ امام کو نہیں چاہیے آپ پیاسے رہ جائیں، آپ پیاسے رہ جائیں۔ ہاں ازادارو، آخری جملہ ذکر مصیبت کا روایت میں ملتا ہے جب امام سجاد نے بابا کو دفن کر دیا تھا نا، پھر قبر پہ آ کر انگلِ شہادت کے ساتھ ایک جملہ لکھا تھا، وہ جملہ یہ تھا، فرمایا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا۔ پتہ نہیں یہ پیاس کیسی پیاس تھی امام کی، ہر کسی نے امام کی پیاس کو یاد کیا ہے۔ یا اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ متوجہ زیارت بسم الله الرحمن الرحيم السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته زيارة وارثة السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله